مسکراتی صبح میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان شبیر میمن. بات ہو رہی تھی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے اور ان کے بچپن کے حوالے سے، جو ان کی پیدائش کے ان کے معاملات تھے. علامہ صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ رمضان کے وقت جو ہے، جب رمضان آتا تھا تو وہ مشہور ہو گیا تھا کہ سادات کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان کو کھانا پینا نہیں کھاتا. یہ جو روزے کی روٹین ہے وہ روٹین ان کی پیدائش سے تھی. علامہ خلیل الرحمن کی طرف آتے ہیں اور تھوڑی مزید گفتگو کرتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی کے حوالے سے. شیخ عبدالقادر جیلانی کی پیدائش کی بات ہو رہی تھی. پیدائش کے بعد بچہ ایسا ایسا بیٹھتا ہے، چلنا سیکھتا ہے، جسے بچپن کہتے ہیں. تو آپ پر بھی بچپن آیا. آپ بچپن ہی سے کھیل کود سے دور رہے، لاؤ لب سے، کھیل کود سے، شرارتوں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دور رکھا. لفظ سے دور رہے. لفظ سے دور رہے. فرماتے ہیں میں جب کوئی بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتا تو میرا دل بھی چاہتا کہ میں بھی جا کے بچوں کے ساتھ کھیلوں. اس غرض سے میں جیسے ماں کی گود سے اتر کے یا گھر میں بیٹھے ہوئے اٹھ کے جاتا تو فوراً مجھے غیب سے آواز آتی، الیہ یا مبارک، اے برکتوں والے ادھر آ، میری طرف آ. یار ایک دو دفعہ آواز آتی، میں ڈر جاتا. میں ڈر کے دوڑ کے ماں کی گود میں جا کے بیٹھ جاتا. اس چیز نے مجھے اس بات سے بالکل محفوظ رکھا. میرا بچپن بھی گویا اللہ کی عبادت ہی میں گزرا ہے، کھیل کود میں نہیں گزرا. سبحان اللہ. پھر بچپن میں ظاہر آپ نے تعلیم بھی حاصل کی ہے. 7 سال کی عمر میں آپ نے نازع قرآن پاک وغیرہ پڑھ لیا تھا، مکمل کر لیا تھا. اچھا، ایک واقعہ اور بھی آتا ہے کہ ان کی والدہ کو جو 18 پارے جو ہے وہ یاد تھے. نہیں وہ خواجہ مختار رکاقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. اچھا. پھر آپ نے 7 سال کی عمر میں ابتدائی تعلیم حاصل کر لی تھی اور وہیں پہ قریب مکتب تھا. پہلے تو آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. پھر نانا جان نے اس تربیت کو سنبھالا، آپ کی تربیت کی. پھر نانا جان کا بھی وصال ہو گیا تو ساری ذمہ داری والدہ نے ادا کی. قریب کا میں ایک مکتب میں داخل کیا. آپ کہتے ہیں کہ روزانہ مجھے فرشتہ گھر سے لے جاتا تھا اور جا کے مدرسے میں چھوڑتا تھا. سبحان اللہ. اور سارا دن میرے ساتھ رہتا اور شام کو مجھے ساتھ واپسی مدرسے سے لے آتا. بھائی یہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ بتایا جاتا ہے کہ جب کوئی تاجر جو ہے تجارت کرتا ہے تو جب اس کے پاس کوئی چیز خریدنے کے لیے کوئی گھاک آتا ہے تو فرشتہ اس کو کھینچ کے وہاں تک لاتا ہے. بالکل. یہ تو کاروباری بات ہو گئی. بالکل. تو مدرسے کی بات میں تو ظاہری سی بات ہے کہ فرشتے لے جائیں گے اور لے آئیں گے علم حاصل کرنے. شیخ عبدالقادر جیلانی کی شخصیت ہے نا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کچھ مقام دینا تھا. جنہیں مقام دینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ شروع ہی سے ایسے بندوں سے تعلق رکھتا ہے. اچھا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اور بھی بچے جو مدارس میں پڑھتے ہیں تو باقاعدہ ان کے ساتھ فرشتے بھی آتے ہوں گے اور جاتے ہوں گے. وہاں ظاہر فرشتے تو آتے ہیں، جس طرح ایک عام گھاک کے ساتھ جب جیسے جنات ہیں. جنات آ کے باقاعدہ پڑھتے ہیں. اساتذہ کو پتہ نہیں ہوتا، طلبہ کو پتہ نہیں ہوتا، کسی نہ کسی طالب علم کی شکل میں باقاعدہ پڑھتے ہیں. جو بڑے اساتذہ کرام ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کو باقاعدہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ فلاں جن ہے. بہرحال میں بات کرتا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. تو باقاعدہ فرشتہ لے کے آتا، بلکہ باقاعدہ ایک فرشتوں کی جماعت آپ کو گھر سے لے کر آتی اور لا کے مدرسے چھوڑتی. اور جماعت جب لے کر آتی مدرسے پہنچتی تو کہتی افسحوا لولی اللہ حتیٰ یجلسا، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو تاکہ وہ بیٹھ جائے. سبحان اللہ. شیخ عبدالقادر جیلانی سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنی ولایت کا کب پتہ چلا؟ تو آپ نے انہی واقعات کا ذکر کیا کہ جب میں شروع میں مدرسے جاتا تھا تو باقاعدہ جماعت یہ اعلان کرتی تھی افسحوا لولی اللہ حتیٰ یجلسا، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو تاکہ یہ بیٹھ جائے. ایک دن بعد سے اللہ کا کوئی ولی گزر رہا تھا، اس نے اس آواز کو سن لیا. سننے کے بعد اس نے آ کے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ ما ھذا الصبی. تو بچوں نے کہا ھذا من بیت الاشراف، یہ اشرف خاندان جو سیدوں کا خاندان ہے اس خاندان کا بچہ ہے. تو فرمایا ان قریب اس کی شان بڑی عظیم الشان ہو جائے گی. سبحان اللہ. یہ معمولی بچہ نہیں، عام بچہ نہیں ہے، اس کی شان بہت بلند و بالا ہو جائے گی. یعنی اس قسم کے واقعات بچپن میں ہوئے اور پھر آپ انہیں تعلیم بھی حاصل کی اور ساتھ اس بات کا اظہار بھی ہو گیا. اور پھر ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ظاہر ہے آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے. والدہ کی عمر تقریباً 78 سال ہے. آپ کو اب خیال گزرا کہ آگے کچھ اور بھی تعلیم حاصل کی جائے.
پھر گھر کا خیال آیا کہ گھر کے معاملات بھی چلانے کیا جائے، تو پھر آپ نے کیا کیا، ارادہ کیا کہ گھر کے معاملات ہیں، والدہ بوڑھی ہے، دوسرا بھائی ہے، میں کچھ نہ کچھ محنت گھر میں کرتا ہوں اور یہ کھیتی باڑی کرتا ہوں، کچھ مال کماؤں گا، کچھ گھر کا معاملہ چل جائے گا۔ کھیتی باڑی گھر سے صبح صبح وہ گئے بیلوں کی طرف۔ جب بیلوں کی طرف گئے تو بیلوں نے بن کے آواز دی، عبد القادر یا عبد القادر مالی ہاذا خلقتا و مالی ہاذا امرتا، تجھے نہ اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے، نہ تجھے اس بات کا حکم دیا ہے۔ آپ ڈر گئے، ڈر کے واپسی آئے، آگے نیچے کمرے میں بیٹھ گئے، پھر اس میں بھی جو غریب خیالات آنے لگے، ڈر تھا۔ آپ اٹھ کے چھت پر چلے گئے۔ جب چھت پر گئے اور کھڑے ہوئے تو وہ دن تھا 9 ذی الحج کا۔ میدان عرفات میں حاجی حجاج حج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں مناجاتیں کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حج کا اہم رکن ہے، رکن اعظم اسے ادا کیا جا رہا ہے۔ چھت پہ گئے تو جیسے آپ کا منہ قبلہ رخ ہوا نا، اللہ تعالیٰ نے تمام حجابات ہٹا دیے، پردے اٹھا دیے۔ آپ ایران کے شہر میں گیلان میں موجود ہیں، وہاں پر چھت پہ کھڑے میدان عرفات کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ملاحظہ کیا، لوگ نا دعائیں کر رہے ہیں، مناجاتیں کر رہے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں۔ آپ نے منظر دیکھا اور دیکھتے ہی کہا، اے عبد القادر، علم نہ پیدا کنار سمندر ہے، ابھی تو نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، ابھی تجھے اور علم پڑھنا چاہیے۔ تو پھر آپ نے ارادہ کیا کہ میں بغداد شریف چلتا ہوں۔ پھر آگے والدہ سے کہا بغداد شریف چلنے کا۔ والدہ مارنے روئی بھی اور آپ کی خواہش بھی تھی کہ پڑھنے اور مزید بڑھے، تو والدہ اندر سے جا کر 80 دینار اٹھا کر لائیں۔ تو میں کہ جمع پونجی میرے پاس یہی ہے، یہ 80 دینار رہ گئے ہیں، باقی کچھ نہیں ہے۔ اب بیٹا تیرا دوسرا بھائی بھی ہے محمد احمد، آدھے اس کے نہیں آدھے تیرے نہیں، 40 دینار آپ کے حصے میں آئے، آپ کی جو گدڑی تھی جو پہنی ہوئی تھی اس کے نیچے آپ نے سلائی کر دی ہے۔ اور فرمایا بیٹا جھوٹ کبھی نہیں بولنا، نصیحت کی والدہ نے۔ اب دیکھیں والدہ نصیحتیں کرتی ہیں بے شک۔ کہ بعض اوقات بچے اس پہ عمل نہیں کرتے، ورنہ والدہ کی نصیحتوں میں بڑی ایک ہیرے پوشیدہ ہے۔ بالکل۔ اگر زندگی میں بندہ عمل کر لے نا، عام طور پر لوگ کہتے ہیں ماں بوڑھی ہو گئی، ابا جی بوڑھے ہو گئے ہیں، پرانے زمانے کی بات ہے، ہمارے زمانے کی بات الگ ہے۔ نہیں، ان کی نصیحت ساتھ ہونا لازمی ہے۔ ان کی نصیحت کی وجہ ساتھ ہونا یہ ہے کہ ماں اپنے بچوں سے بے حد پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، اور جب وہ نصیحت دے گی یا مشورہ دے گی تو اس مشورے کے اندر خالصتاً اخلاص ہوگا۔ تو آپ کی والدہ نے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، محمد سے وعدہ کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ قافلہ چلا آگے، ظاہر ہے وہاں ایک راستہ تھا ٹھیک ٹھاک، کافی راستہ رات میں طے کر لیا، رات ہوئی، دن میں طے کر لیا۔ رات کے جب آرام فرما ہوئے تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ ڈاکوؤں نے جب حملہ کیا تو آپ چھوٹے بچے تھے، ظاہر ہے بچے کے ساتھ بندہ کیا کرے گا، بچے کے پاس کیا ہوگا۔ تو ڈاکوؤں نے جو ڈاکو آتا پوچھتا بیٹا تیرے پاس کچھ ہے؟ میرے پاس ہے 40 دینار ہے میرے پاس۔ وہ کہتا ہے بچے کے پاس 40 دینار ٹھیک ٹھاک رقم بنتی ہے اس دور میں۔ وہ چلا جاتا، آگے چلا جاتا، پھر دوسرا تھا پوچھتا بولتا میرے پاس 40 دینار ہے۔ بار سب کو لوٹنے کے بعد جب اپنے مالک کے پاس گئے، بڑے ڈاکو کے پاس، اس نے پوچھا لوٹے سب کو؟ بولا کوئی راہ تو نہیں کہا، نہیں کوئی نہیں رہا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے نا، کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا ہے۔ ان میں سے ایک بولا جی وہ ایک بچہ رہ گیا، اس سے ہم نے پوچھا بازار کچھ نہیں، اس کے بعد پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ہم نے کہا بچے کہاں ہوں گے؟ جب ایک بولا دوسرا بولا تیسرا بولا چوتھا بولا، سب نے بولا جی وہ بچے کو ہمیں ملے۔ تو ڈاکو نے کہا جب اس کو بچے کو لے کر آؤ میرے پاس۔ لے کر آئے، ڈاکو نے پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ بولا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ بولا کہاں گیا؟ گدری کے نیچے سلائی کی ہوئے۔ اس نے گدری کھولو، گدری کھولی، واقعی 40 دینار۔ ڈاکو حیران پریشان، کہتا ہے اے بچہ بیٹا، لوگ ڈاکو سے مال چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، تو اپنا مال خود ظاہر کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں گھر سے چلا تھا، میری ماں نے مجھ سے وعدہ دیا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ میں نے والد سے وعدہ کیا میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو ڈاکو رونے لگا، کہتا انت لم تخن عہد امیک وانی یوم کذا و کذا اخون عہد ربی۔ اے بیٹا تو اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ توڑتا نہیں ہے،
اور میں روزانہ پتہ نہیں کتنی بار اللہ سے کیا وعدہ توڑ دیتا ہوں. تو اس نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد سارا مال واپسی کر دیا. اس کے بعد پورا قافلہ بغداد پہنچنے تک پرامن رہا, کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. یہ پہلے لوگ تھے ڈاکو جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر لبیک کہا اور توبہ کی اور توبہ استغفار کر کے چوری کرنا چھوڑ دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. بہت ہی اچھا واقعہ ہم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے سن رہے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ اس پہ گفتگو کریں گے. مسکراتی صبح میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان شبیر میمن. نیاز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. بسا اوقات کچھ حلقہ احباب میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح نیاز پر کسی کا نام لینا اور کسی کو منسوب کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد اسلم صاحب, مفتی ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے علامہ صاحب, نیاز جب کی جائے یا کوئی فاتحہ کی جائے اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے شرعی طریقے سے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے شبیر بھائی, بہت زبردست سوال کیا. جس طرح کہ یہ نیاز کے اندر بہت سارے خرافات پائے جاتے ہیں, اس طرح جیسے یہ 11ویں کا مہینہ آتا ہے تو بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو عوام کے جو جہلا عوام ہوتی ہے وہ کرتی ہے, تو اس کا جو الزام آتا ہے وہ اہل سنت پر آ جاتا ہے اور بالخصوص علماء پر آ جاتا ہے. حالانکہ یاد رکھیے کہ جو ہم نیاز کرتے ہیں 11ویں کا کریں, تیجا کریں, 30واں کریں, 40واں کریں یا تیسرے دن کے بعد کریں, اس کا جو مین لب لباب جو مین مقصد جو مرکز ہے نا وہ ہے کہ جو قرآن کریم کے 28ویں پارے میں رب العالمین نے اجازت دے دی ہے. فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے وہ اپنے مرنے والے اپنے جانے والے لوگوں کے لیے دعائیں کریں اور ان کے لیے مغفرت کریں اور اپنے بھائیوں کے لیے جو چلے گئے ہیں جو موجود ہیں. اس ساری گفتگو کا مقصد یہ کہ ایصال ثواب کرنا. اب جو نیاز ہے, جب نیاز کا موسم آتا ہے, نیاز کے دن آتے ہیں, تو ہماری عوام کے اندر بہت سارے توہمات پائے جاتے ہیں. کچھ تو حرام کی طرف چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ حرام ہو گیا. آپ اگر حرام کی طرف جاتے ہیں تو آپ جو دلیم کھاتے ہیں یہ بھی حرام ہو جائے گا. پھر اس کے بعد بریانی جا کے کھاتے ہیں یہ بھی حرام ہو جائیں گے. کوئی چیز حلال رہے گی نہیں, کیونکہ غلط فہمی کا شکار ہے. ایک آیت ہے نا وما اہل لغیر اللہ بہ, کہ جی جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے. اب اس کا اگر اس پر میں کلام کروں تو اس کے لیے کلام کے لیے آپ تفسیر جلالین دیکھ لیجئے, تفسیر بیضاوی دیکھ لیجئے اور تفسیر ساوی دیکھ لیجئے, تفسیر مظہری, تفسیر روح البیان شریف, تفسیر روح المعانی شریف, تفسیر کشاف, تفسیر بغوی اور تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو عوام کے اندر ایک غلط فہمی اجاگر کی جاتی ہے نا کہ یہ جو تم ذبح کرتے ہو غوث پاک کے نام پر یہ بھی حرام ہو گیا, اور پھر تم جو فلاں کے نام پر کرتے ہو یہ بھی حرام ہو گیا. اس کے حوالے سے جو علماء مفسرین کرام نے کلام کیا ہے, آپ فرماتے ہیں ما اہل لغیر اللہ بھی کا مقصد یہ کہ ای لوقتی بذبح لغیر اللہ. فرماتے ہیں کہ جب ذبح کیا جائے اس وقت چھری چلانے کے وقت اس وقت بندہ یہ کہے نا کہ جی بسم اللہ اللہ اکبر چھوڑ کر کہے کہ جی میں فلاں بت کے نام پر لات اور عزا اور منات کے نام پر ذبح کرتا ہوں, یا اس وقت اللہ کا نام چھوڑ کر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں غوث اعظم کے نام پر کر رہا ہوں, تو یہ ہو گیا حرام. اب آپ دیکھیے کہ کوئی مشرکین جو کفار ہیں وہ اپنے جانور جو ان کے مذہبی سخت مذہبی لوگ ہیں وہ جو ہے جانور ذبح کرتے وقت اپنے بتوں کا نام لیتے ہیں. اصل میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں. یہ جو آیت کریم ہے نا, اس آیت کریمہ کو یہ جو اس کا مفہوم عوام کے اندر پیش کیا جاتا ہے, بیچاری بھولی بھالی عوام ہے ان کو تو پتہ نہیں ہے اس بات کا. یہ آیت کریمہ خود نازل کس مقصد کے لیے ہوئی ہے, اس کا شان نزول اگر دیکھ لی جائے تو یہ تو نازل مشرکین کے بارے میں ہوئی ہے کہ مشرکین کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ جانور پالتے تھے, چھوڑ دیتے تھے, پھر ذبح کرتے وقت ان بتوں کا نام لیتے تھے. اور یہاں پر جو مقصد بیان ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ ذبح کرتے وقت اگر تم اللہ کے غیر کا نام لوگے تو وہ حرام ہو جائے گا. وہ تو ہم بھی کہتے ہیں حرام ہو جائے گا. باقی کسی بھی جاندار کو ذبح کرتے وقت اگر غیر اللہ کا نام لیا وہ حرام ہو گیا. بالکل وہ حرام. اللہ کا نام لیا تو وہ حلال ہو. بالکل وہ حلال ہے. آپ بریانی کھاتے ہیں, آپ کھانا کھاتے ہیں, آپ میٹھا لے لیں, آپ اس کے اندر دلیم لے لیں, کھچڑا لے لیں, جو بھی چیزیں لیتے ہیں اس میں بسم اللہ پڑھ لے تو کون سی کی بات آ گئی. اناج میں تو حلال کا ہے ہی نہیں نا. بالکل یہ ساری چیزیں حلال ہیں اگر ان میں اللہ کا نام لے کر, مطلب وہ ذبح کا کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں نا. کیا ذبح کرے گا, چاول کاٹے گا, کیا کرے گا. ہاں وہی چیز ہے اس میں تو بسم اللہ. تکلیف تو اس بات پہ ہوتی ہے کہ کہیں پر کوئی بسم اللہ کل یا الکافرون کل شریف پڑھ لے تو جی وہ بھی حرام ہو گیا. خدا کا خوف کرنا چاہیے. ہماری عوام بیچاری پہلی پریشان ہے, ان کو مزید پریشانیوں میں اور دھکیلا جا رہا ہے. نہیں وہ تو اناج جو ہے وہ تو منسوب ہو گیا, حلال ہے نا. بالکل وہ تو منسوب ہو گیا. اب اس کو
کسی بھی طرح وہ حرام نہیں ہو سکتا. بس اوقات آدمی کھانا کھا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جیسے غوث پاک کی 11ویں آپ نے چاول پکایا، کہنا یہ غوث پاک کی 11ویں ہوگا. بھیا نام لے لیا تو حرام ہو نہیں، گیا. مقصد دیکھیں یہ ہے کہ جسے ہم نے اناج ہے، اناج کو اللہ نے حلال قرار دے دیا گیا نا. اب وہ اس میں کوئی وہ قباحت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کو جو ہے اس کا حرام کرنے کا کوئی طریقہ ان کے پاس ہے، یہ کوئی ان کے پاس دلیل ہے کہ اس کو حرام کیا جائے، تو وہ مطلب جو دلیلیں آ رہی ہیں کہ مطلب نیاز کھانا جو ہے وہ اگر کسی کا نام کر لیا جائے تو فی زمانہ اگر ایسا دیکھا جائے تو وہ زید کی نیاری بھی خراب ہو جائے گی، وہ بھی کسی نام سے منسوب ہے. ایسا ہی ہے. تو ایسے ہی بالکل. تکلیف تو اسی بات پہ آ رہی ہے کہ بعض اس پہ کچھ پڑھا نہ جائے، بس سامنے رکھ کے نہ کل شے نہیں، ایک آدمی کھانا کھاتا یہی منطق آ رہی ہے. ایک آدمی کھانا کھاتا ہے، وہ بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو وہ اس کا کھانا حرام تو نہیں ہوا؟ نہیں بالکل نہیں ہے، حلال ہو گیا. بالکل حلال ہے. تو پھر اس کو حرام کرنے کی کیا دلیل ہے جو وہ کہا جاتا ہے جو اصل میں وہ معاملہ یہ ہے کہ جو حرام کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ غوث پاک کی 11ویں ہاں یا پیر صاحب کے سال ثواب کے لیے، یا یہ ہمارے پیر صاحب کی نیاز ہے جی. یہ رجب کے کنڈے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کے سال ثواب کے لیے. وہ کہتے ہیں یہ نام کیوں لیتے ہو، اس وجہ سے حرام ہو جاتا ہے. اچھا، بیس جو ہے وہ یہ ہے کہ جب نیاز کی جاتی ہے تو وہ جس اس کے کا جو نام پر نیاز ہوتی اس کا بیسک مقصد یہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، ان سب کو ایصال کی جاتی ہے. ایصال کی جاتی ہے. یا اللہ اس کا ثواب. اصل مقصد یہ ہے. اصل میں عرض کر دوں کہ نیاز جو ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. صحیح. کس کے لیے کہ یار اس کا ثواب جو میں نے والد کو پہنچا دے، میری والدہ کو پہنچا دے، صحیح. حضور غوث پاک کو پہنچا دے. یا میلاد کی محفل ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک دے، اس کا ثواب پہنچا دے. میں نے اپنے والدہ کے نام کا صدقہ دیا، خیرات دی. یا اللہ اس کا ثواب پہنچانے والا، قبول کرنے والا، دینے والا اللہ کی ذات ہے. بے شک. ہم بھی اللہ ہی کی راہ میں دیتے ہیں. صرف نام کیا ہوتا ہے کہ غوث پاک کے سال ثواب کے لیے. تو یہ کہ لمبی بات نہیں ہے. غوث پاک کے سال ثواب کو یہ 11ویں شریف کی نیاز ہے، یہ غوث پاک کی نیاز ہے، وہ یوں کہہ دیتے ہیں. اچھا، قربانی کے جانور کی طرف میں آتا ہوں. جب قربانی کا جانور لایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ اگر گائے لائے ہو تو 7 نام جب تک منسوب نہ کرو تو وہ جانور جب تک اس سے اجازت نہ لو جس کے نام پہ آپ قربانی کر رہے ہو، تب تک اس کے نام کی قربانی نہیں ہوگی. یعنی وہاں پہ بھی نام لیا جا رہا ہے. جی جی. قر کے وقت اس کو اللہ کا نام لیا جا رہا بے ہے، شک صحیح ہے. لیکن منسوب کیا جا رہا ہے 7 نام. کیونکہ قربانی اس پہ واجب ہے نا، جس پر واجب ہے تو اس سے اجازت لینا لازمی ہے. اس کا نام لیا جا رہا ہے نا، اس کا نام لیا جا رہا ہے. اس کے اندر 7 حصوں کے اندر اس کا نام لیا جا رہا ہے. جب دعا کرتے ہیں تو ان کے نام لیتے ہیں. تو وہ نام لینا ٹھیک ہے، بالکل. وہ نام نیاز میں لینا، وہ نام قربانی کے ساتھ جانوروں میں لینا، لیکن قر کے وقت، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ 7 حصے وہ خراب ہو حرام جائیں ہو گے. گیا. مسئلہ کلیئر ہی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کوئی بھی جاندار اگر جو حلال جاندار ہے اور اس کی قربانی ہے یا اس کو ہم ویسے ہی کھاتے ہیں جی تو اس کو قربان کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے. بالکل بالکل. لیکن اگر اس کے ساتھ کسی کا نام منسوب کیا جائے کہ اس کے 7 حصے ہیں یا 3 حصے ہیں یا 4 حصے ہیں، 2 حصے ہیں، تو وہ جائز ہو جائے گا. بالکل تو اسی طرح نیاز نہیں پڑتا. بالکل ٹھیک ہے. تو اب جو اس وقت جو آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ زیادہ ہو گیا ہے کہ جن لوگوں سے چندہ لیا جاتا ہے انہی کو نیاز بانٹی جاتی ہے. کیا کہیں گے اصل جو ثواب کا جو اصل طریقہ، اگر مجھے کسی کو ایصال ثواب کرنا ہے تو اچھے سے اچھا طریقہ علامہ صاحب کیا ہے؟ اصل میں یہ آج کل ہمارا ٹرینڈ بن گیا ہے. کچھ لوگوں نے بزمیں بنا لی ہیں، انجمنیں بنا لی ہیں، معذرت کے ساتھ کہ محفل نعت منعقد کرنا، 11ویں کی محفلیں کرنا، یہ کرنا وہ کرنا. جو لوگ نماز تک نہیں پڑھتے وہ محفل کر رہے ہوتے ہیں. ہاں بالکل بالکل یعنی صحیح. جس سے محفل ہو رہی ہے، آج مثلا عشاء کے بعد محفل ہے، میں نے محلے کے چند لوگوں کو چندہ جمع کرایا اور محفل کر رہا ہوں. وہ عصر کی نماز وہ نہیں پڑھیں گے، مغرب وہ نہیں پڑھیں گے، عشاء وہ نہیں پڑھیں گے، جلسے سے جا رہے ہیں. مستحب کی طرف جو ہے ذہن لگا ہوا ہے، فرائض کو چھوڑا ہوا ہے. چھوڑا ہوا. بے شک. تو یہ ایک بات تو یہ ہے. پھر دوسری بات ہے کہ آپ کوئی بڑا آدمی سے جا کے چندہ لیا، اس کا نام دے گا، ہم آپ کا نام اشتہار میں دیں گے. کچھ لوگ شوقین بھی ہیں،
جو شوقین ہیں وہ گویا یہ دکھلاوا کر رہے ہیں، اور دکھلاوا بھی دین سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ بھی ایک شرک کی قسم میں آ جاتا ہے. زبردست. تو ان کا تو دینا ہی ثواب نہیں ہے. باقی رہی یہ بات کہ عام کسی نے دے دیا، اس نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، اگر آپ اس کو بھیجتے ہیں جائز تو ہے، لیکن نیاز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ غرباء کو کھلایا جائے، طلبہ کرام کو کھلایا جائے، جو غریب لوگ ہیں ان کے گھروں تک پہنچایا جائے. مین مسئلہ یہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ بندہ فوت ہوتا ہے نا، بالکل اس کے فوت ہونے سے لے کر 11ویں تک، میلاد تک، جتنے بھی محفل، جتنے بھی کھانا کھلایا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو باقاعدہ آج کل چیلم کے دعوت نامے چھپتے ہیں، حالانکہ میت کا کھانا عام لوگوں کے لیے کھانا جائز ہی نہیں ہے. جائز ہی نہیں ہے میت. وہ غریب لوگ کھا سکتے ہیں، طلبہ کرام کھا سکتے ہیں. اسی طرح 11ویں کی نیاز ہے. اب اس شعر میں نام دیا سے گھر پہ بھیج دینا، حلیم یا دلیم پہ پکائیے، جو فلاں چندہ دیا گھر پہ بھیج دینا، یہ جائز نہیں ہے، لیکن لوگ مجبوری میں کرتے ہیں. ظاہر اگر انہیں کریں گے تو اگلے سال فنڈ نہیں ملے گا وہاں سے. باقی 11ویں کال سے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں جی جی کہ 11ویں کو کہتے ہیں. اصل میں اس میں مختلف روایات ہیں. 3 باتیں مجھے میرے علم میں جو علماء کرام سے سنی ہے، کتابوں میں پڑھی، کہ ایک تو یہ کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر مہینے اپنے گھر میں 12ویں کی محفل سجایا کرتے تھے. 12ویں شب میں محفل میلاد النبی کا اہتمام ہوتا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک و درود پاک پڑھا جاتا اور آپ کی شان بیان کی جاتی. سبحان اللہ. اصل میں یہ محفل میلاد ہے. 11ویں شب کی محفل میلاد ہے. تو لوگ آنا شروع ہو گئے، کافی لوگ آتے ہیں، آپ کی گفتگو سنتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، ایک مزہ کیفیت روحانی آتی. تو کچھ مریدوں نے جو دور سے آتے ہیں انہوں نے اپنے گھر میں شروع کر دی. غوث پاک نے پوچھا یار فلاں بندہ نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ بتایا گیا جو اپنے گھر میں شروع کر دیا. فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرو، میری محفل کی بات اور ہے، تمہاری محفل کی بات اور ہے. اگر کرنا ہی ہے تم اپنے گھر میں 11 کو کر لیا کرو، 12 کو یہاں شریک ہو جایا کرو. تو گھروں میں 11ویں کی شب کو محفل شروع ہو گئی. آہستہ 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 وقت گزرنے کے ساتھ اس محفل کا نام 11ویں کی محفل ہو گیا. سبحان. ہے یہ میلاد شریف کی محفل شروع ہوئی تھی. چلیں اب بھی ہمارے یہاں بیان جو علماء کرام کرتے ہیں وہ کچھ مختلف موضوعات میں کہتے ہیں، غوث پاک میں بھی بیان ہوتا ہے. بھائی سیلانی کے یہاں پہ بھی تو صدقہ خیرات ہوتا ہے، تو لوگ بولتے ہیں سیلانی کے بعد جا کے کھا لو. بالکل. دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی عبادت کی، بہت زیادہ عبادت کی. ہر لمحہ عبادت میں مصروف رہے. آپ ہر مہینے، نیا مہینہ شروع ہوتا، کوئی نہ کوئی وظیفہ شروع کرتے، اور وظیفہ ہوتا ہے چلا جسے کہتے ہیں 40 دن کا. آپ کا کے بارے میں لکھا ہے کہ کئی لوگوں نے لکھا ہے یا بیان بھی کیا ہے کہ کوئی مہینہ ایسا نہیں تھا جس مہینے آپ کا چلہ ختم نہ ہوتا ہو 10 تاریخ کو، اور کوئی مہینہ ایسا نہیں تھا جس کے شروع میں کوئی نیا چلہ شروع نہ ہوتا ہو. تو چلہ ختم ہونے کے بعد بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نیاز کرتا ہے. تو حضور غوث پاک بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے، کچھ بچوں کو بلاتے، کچھ آپ کو بلاتے، ایسا ایسا کو اللہ کا شکر ادا کرتے کہ میرا چلہ مکمل ہو گیا. اس وجہ سے اسے 11ویں کہا جاتا ہے، کیونکہ 10 کو مکمل ہوا تو 11ویں شب میں آپ کی نیاز ہو جاتی. میرے ذہن میں یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی نا خرافات پہ، جی جی، کہ لوگوں کے اندر بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ ربیع ثانی کا مہینہ آتا ہے نا، تو اس مہینے کے اندر حضور غوث اعظم دستگیر غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کی محفلیں پورے پاکستان کے، پوری دنیا میں، ہندوستان میں جگہ جگہ پہ منائی جاتی ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بنایا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی، آپ نے بھی 11ویں شریف کا انعقاد کیا. اور اس طریقے کے ساتھ ہمارے یہاں ملک پاکستان کے اندر بھی عرس منایا جاتا ہے. پھر جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے بزرگ ہوتے ہیں، ان کے مزارات پر جایا جاتا ہے. اب یہاں پر جو ایک ان خرافات میں سے ایک غلط فہمی ہے، وہ ایک تو یہ کہ کچھ لوگ جاتے ہیں تو ان کا جانے کا طریقہ غلط ہوتا ہے،
اور ان کے جانے کے طریقے کے غلط ہونے کی وجہ سے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ اوروں کو اکساتے ہیں کہ دیکھو جی مزارات پہ نہیں جانا چاہیے، قبروں پہ جانے کا طریقہ نہیں ہے، یہ سجدہ کر دیتے ہیں وہاں جا پہ، اور یہ وہاں جا کر اللہ کو چھوڑ کر خود ان سے مانگتے ہیں۔ تو یہاں پر میں اس مسئلے کو تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہوں گا کہ عرس کرنا اور قبور کی زیارات کرنا یہ میرے رسول، میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار ہے۔ ہاں لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے جس طرح عوام طریقہ کار ہے۔ وہ تھوڑا سا مصنف عبد الرزاق کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 573 میں یہ بات موجود ہے حدیث پاک، اور اسی طرح یہ بات جو ابن کثیر جلد 2 صفحہ نمبر 512 پہ لکھی گئی ہے، اور یہی بات جو ہے طبقات کبریٰ کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان النبی کان یاتی بقبور الشہداء باحد علی کل حول، کہ حضور امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال جو جنگ احد کے شہداء تھے ان کی قبور پر جاتے تھے۔ اور تفسیر در منصور والے نے تو کلام کمال کر دیا، آپ فرماتے ہیں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 641 پہ کہ وہ طریقہ جو رسول اللہ کا طریقہ تھا کہ آپ وہاں پر جاتے تھے، باقاعدہ دعا مانگتے تھے ان کے لیے، اور اس کے بعد جو میرے آقا کے خلفاء راشدین اور صحابہ اکرام کا بھی یہی معمول رہا، یہی دستور تھا کہ وہ ان کی قبروں پر جاتے تھے، ان کے مزارات پر جاتے تھے، جا کر دعا کرتے تھے۔ ان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ جس طرح کے ہمارے جو ہلا کرتے ہیں جا کے جھک جانا سجدہ کرنا، اہل سنت و جماعت بریلویوں کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جا کر سجدہ کریں، آپ جا کے سر کو جھکا دیں۔ ہاں عقیدہ یہ ضرور ہے کہ آپ وہاں جا کر یہ کہیں کہ میرے مولا ہم گناہ گار ضرور ہیں، سیاہ کار ضرور ہیں، مگر رسول اللہ کے وفادار ہیں، اور رسول اللہ کی جو اولاد ہے اہل بیت اطہار ہے ہم ان سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ میرے مولا ہم یہاں آ کر ان سے نہیں مانگتے، مگر اتنا ضرور کہتے ہیں کہ مولا ہم تو گندے ہیں، سیاہ کار ہیں، مگر تیرے پیارے کے در پہ آ کر تیرے پیارے کو وسیلہ بنا کر دعا مانگ رہے ہیں، مولا ہماری اس دعا کو اس کے وسیلے کی وجہ سے قبول فرما لے، اس کے اندر اب کوئی کباہت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، مطلب وہاں قرآن پڑھے، درود شریف پڑھے، استغفار پڑھے اور اللہ سے دعا کرے کہ ان کی مغفرت فرما، میری مغفرت فرما، اور اللہ ان کے صدقے سے ہمیں جو ہے نا نعمت و برکت دے دے، آپ کے نیک ولی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پرہیزگاری مقبول ہے، نہ دولت مقبول ہے، نہ جو ہے شہرت مقبول ہے، مقبول ہے تو پرہیزگاری مقبول ہے۔ ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد مزید گفتگو کریں گے۔ مسکراتی صبح میں خوش آمدید، میں آپ کا میزبان شبیر میمن۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور یہی بات ہو رہی تھی کہ جو ان کی علم کے معاملات ہیں، جو ان کی تعلیمات کے معاملات ہیں، اور جو ان کی پرہیزگاری کے معاملات ہیں، وہ صرف آج ہمیں ان کے طریقے پہ چلنا چاہیے۔ نہ صرف یہ کہ صرف ہم جو ہے وہ 11ویں کے نیاز کریں، اس کے بعد نماز بھی نہ پڑھیں، روزے بھی نہ رکھیں، اس کے بعد فرض اعمال کو چھوڑ کے اور مستحب پہ اتنا حاوی ہو جائیں کہ وہ مستحب عمل نہ دکھے، صرف دکھاوا دکھے۔ علامہ صاحب سے بات ہو رہی تھی اور مزید گفتگو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے۔ جی علامہ صاحب۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ تعلیمی حوالے سے جو آپ کا پیغام ہے اس حوالے سے نماز کا خیال نہ رکھنا۔ حضور غوث پاک کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب کیا ہے کہ 40 سال تک آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد عبادت میں مصروف ہوتے، اتنا مصروف ہوتے کہ درمیان میں آپ کا وضو نہیں ٹوٹ پاتا تھا کہ فجر کا ٹائم ہو جاتا، اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھی جاتی۔ دوسرا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ 15 سال تک حضور غوث پاک شیر شاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن پاک نماز عشاء کے بعد شروع کیا اور فجر کے بعد ختم کیا۔ یہ 15 سال تک یہ معاملہ رہا، سبحان۔ اور اسی طرح کوئی اور واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں جو آپ کے کئی دنوں پر میسر ہو۔ 40 دن تک آپ فجر کی نماز آپ نے عشاء کے وضو سے ادا کی۔ میرا کہنا ہے کہ یہ چاہتا ہوں اس بات پر کہ غوث پاک نے اتنی محنت کی، اتنی عمل کیا اسلام پر، نماز کی پابندی کی اور آنے والوں کو بھی نماز کی دعوت دی۔ بالکل۔ تو جو آج 11ویں مناتے ہیں وہ تقریریں سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہوں گے، آپ کی کرامتیں بیان بھی کرتے ہیں، تو کیا کبھی ہم نے ایک رات بھی اللہ کی بارگاہ میں گزاری ہے؟ اس طرح جا کر عبادت کر کے کبھی ایک رات بھی اس طرح کوئی گزاری اس کی بارگاہ میں کہ 40 رات تو آپ نے گزاری نا، 40 سال تک آپ بغیر اپنا تازہ وضو کیے عشاء کے وضو سے فجر پڑھی۔ آج ہم نے 15 سال تک قرآن پاک پڑھا،
ہم نے ایک رات قرآن پاک کی تلاوت کی، بلکہ لیلۃ القدر کے بارے میں آتا ہے کہ آخری طاق راتوں میں جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرو، وہ راتیں بھی ہماری جو ہے مذاق مستیوں میں گزر جاتی ہیں، اتنا بڑا انعام۔ دیکھیں میں اکثر 27ویں شب میں یا شب برات میں بیان خود کرتے ہیں، لوگوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے، ہم تو تعلیم ہی دیتے ہیں کہ بھئی یہ باہر گھومنے میں جاگنے کا مقصد نہیں ہے۔ قبرستان بھی جاؤ، آپ سارا دن جا سکتے ہو، عصر کے بعد چلے جاؤ، زور کے بعد چلے جاؤ، زور سے پہلے چلے جاؤ، مغرب تک چلے جاؤ، وہاں سے فارغ ہو گئے آ جاؤ۔ ہاں، رات کا ٹائم منسوخ کرنے کا کس نے کہا ہے؟ اب پھر رات کو جب جائیں گے تو ٹولیاں بنا کے جائیں گے، اور پھر رش ہجوم ہو جائے گا، پھر کوئی پان کھا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی جناب والا جا کے چائے پی رہا ہے، پھر جب مزارات پہ جا رہا ہے پھر گھوم رہے خالی۔ ہاں اللہ کے بندوں کو قبرستان میں جاؤ تو خوف کی کیفیت طاری ہونی چاہیے، بے شک، اللہ کی خشیت طاری ہونی چاہیے۔ وہاں سے جب گزرو تو سورہ اخلاص پڑھ کے ان کو سارے ثواب کرنا چاہیے، اور تم جا کے پہ لگا رہے ہوتے ہو۔ اسی طرح جو اجتماعات ہوتے ہیں، کسی چاہے مذہبی جتنے بھی اجتماع ہوتے ہیں، اکثر لوگ باہر اسٹالوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، باہر کوٹا ووٹا پہ چائے پی رہے ہوتے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی برگر کھا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ مطلب کچھ لوگوں کی مقصد جو ہے وہ گیدرنگ کا ہوتا ہے۔ صبح کہہ رہے ہیں اماں جی میں پوری رات جاگا ہوں، شب بیداری کی، وہاں جمعہ میں گیا تھا، وہاں مسجد میں گیا تھا۔ اللہ کے بندے کیا جاگا؟ اس رات میں آپ قرآن پاک پڑھو، نوافل پڑھو، اپنی جو فرض نمازیں رہ گئی ہیں ان کو دہراؤ، قضائے عمری پڑھو، قضائے عمری پڑھو، بالکل، اور پھر بیٹھ کے مخصوص وقت میں اللہ کی بارگاہ میں رو گڑ گڑاؤ، یا اللہ میرے سے گناہ ہو گئے تو معافی عطا کر دے، تب جا کر محفل منعقد کرنے کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ ورنہ جس طرح ہمارے یہاں جی مخصوص چادریں گلے میں ڈالی ہوئی لڑکوں نے، نوجوانوں نے، اور عجیب طریقے سے گھوم رہے ہوتے ہیں، بڑی تیاری ہوتی ہے، پیسے سے جیب میں ہوتے ہیں، یا پان کھائیں گے، آج چائے پئیں گے، آج برگر کھائیں گے، آج علم کھائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ یہ اس بات کا نام تو شب بیداری نہیں ہے۔ شب بیداری حضور غوث پاک نے کی ہے، اس بات کا نام شب بیداری، بلکہ پوری زندگی آپ کی شب بیداری میں گزری ہے، بالکل، پوری زندگی، اور آپ کو جو کچھ ملا عطا ہوا فوراً آپ نے اس کو محسوس بھی کیا، اور پوری زندگی میں جو تعلیم حاصل کی ہے، تعلیمی زندگی میں آپ کو بتاؤں کتنی مشکلات، کہتے ہیں اتنی مشکلات ہوتی، بعض اوقات کھانا نہیں ملتا، اور اتنا میں بھوکا ہو جاتا کہ مجھے تکلیف ہوتی، میں زمین پر الٹا لیٹ جاتا، اور لیٹنے کے بعد پڑھتا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، قرآن پاک کی آیت پڑھتا، تھوڑی دیر پڑھتا، مجھے سکون آ جاتا، بے شک پریشانی کے بعد آسانی ہے، بے شک مجھے سکون آ جاتا۔ اسی طرح آپ کبھی کبھی اتنا بھوکے ہو گئے، آپ فقہ کی کتاب پڑھ رہے تھے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے، تو غیب سے آواز آئی عبد القادر کھانے کے لیے کسی سے ادھار لے لو، تو میں ادھارے کون؟ بولے جب وقت آئے گا تو ادھر بھی جائے گا۔ پھر آپ نے ادھار رقم لی، اس کا کھانا لیا، روٹی لی، اور کھانا کھا لیا۔ چند دن کا خیال آنا شروع ہو گیا کہ ابھی قرض واپسی کیسے کروں گا، قرض واپسی کیسے کروں گا، قرض واپسی کیسے کروں گا، میں تو طالب علم ہوں، میں تو طالب علم۔ آج کل تو دین کے طلباء کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے، نہیں دیتے۔ یہ جو پھٹے پرانے لباس پہن کے دین پڑھ رہے ہیں نا، حفظ کر رہے ہیں، درس نامی پڑھ رہے ہیں، یہی کل ہمارے امام ہو گئے۔ بے شک، بے شک، جب حضرت صاحب بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، یہ بڑی ہم بھی اس دور سے گزرے ہیں۔ بڑی اچھی بات علامہ صاحب آپ نے بتائی۔ اس وقت جو نیاز، یہ جی بات جی مکمل کر لوں جی جی کہ قرضہ لیا، پھر اچانک آواز آئی کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں جو چیز پڑی ہوئی ملے وہ اٹھا لو، اس سے بیچ قرضہ اتار لو۔ وہاں گئے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، اس جیسا تو مہربان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، وہاں جاؤ، وہاں گئے، دیکھا سونے کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، آپ نے اٹھایا، بازار پہ جا قرضہ اتار دیا۔ اس طرح کئی واقعات ہیں۔ سبحان اللہ، انسان پڑھے بڑھتا حیرت میں گم ہو جاتا ہے کہ آپ نے کتنی مشکلات میں زندگی گزاری، اور آج ہم 11ویں بھی مناتے ہیں، دیگ بھی پکاتے ہیں، لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ اس وقت نیاز میں دیکھا یہی جاتا ہے کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں انہی کو نیاز بھیجی جاتی ہے، تو عوام الناس کو یہ پیغام نہیں دینا چاہیے کہ اس وقت سب سے زیادہ ہمارے مدارس کو ضرورت ہے، سب سے زیادہ طالب علم کو ضرورت ہے؟ انسان جو کاروبار کرتا ہے اس کاروبار میں بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کو نفع زیادہ ہو، تو آپ نہیں سمجھتے کہ نیاز دیگے بنانے سے بہتر ہے کہ ان پیسوں کو مدارس میں دیا جائے تاکہ جو لوگ جو ہیں علم حاصل کریں؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہی لوگوں کے حوالے سے جو رسول اللہ کے دین کے خدمت گزار ہیں، دین کو پھیلانے والے ہیں،
دین کو پڑھانے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قید کر کے بیٹھ گئے ہیں، جو ہر وقت کبھی فقہ پڑھائی جا رہی ہے، کبھی حدیثیں اصول حدیث، کبھی فقہ اصول فقہ، علم حاصل کیا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، فرمایا کہ وہ لوگوں سے جا کر گڑ گڑاتے نہیں ہیں، مانگتے نہیں ہیں، تو جو حلا ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے مالدار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تعرفہم بسیماہم، ان کی پیشانیوں سے پہچانا کرو، ان کے چہروں کے نور سے پہچانا کرو، ان کے ماتھے سے پہچانا کرو کہ یہ لوگ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ والی حدیث کے مصداق ہیں، یہ لوگ العلماء ورثۃ الانبیاء کے مصداق ہیں، اور یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا تارہ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین کو بچانے والے بھی غریب تھے اور دین کو پھیلانے والے بھی غریب ہی ہوں گے۔ تو جو بات آپ نے کی ہے، دیکھیے آج ہمارے ہاں نیاز کی جاتی ہے تو کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ اپنوں کو بلائیں گے، اپنوں کو ہی کھلائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ محلے میں بانٹیں گے، کوئی نہیں دیکھے گا کہ کوئی غریب ہے۔ اگر نیاز بانٹتے ہیں کیوں بانٹتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ ایک صدقہ کرتے ہیں کہ یار وہ غریب لوگ جنہوں نے آج تک کبھی بریانی کھائی نہیں ہے، جن کے گھر میں ہانڈیاں نہیں جلتی، ہم ان کو جا کے کھلائیں۔ میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی بھی بندہ اس دور میں آپ کے محلے میں آپ کو ملے۔ اگر جب آپ ڈھونڈیں گے، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا تو ایک اور راستہ باقی ہے، جس راستے پہ چلنے کے لیے آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، وہی راستہ ہے جو قرآن کا راستہ ہے۔ مدارس دینیہ میں جائیں جہاں پر رسول اللہ کے غلام وہاں بیٹھ کر چٹائیوں پہ بیٹھ کر حدیثیں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، جو 40 سالوں سے رسول اللہ کا دین پڑھا رہے ہیں، حضور کی حدیثیں پڑھا رہے ہیں۔ تمام عوام کا حق بنتا ہے کہ بجائے اس کے کہ مفت خوروں کو، بش ڈنڈوں کو ان کو کھلاتے ہیں، اور وہ جو حلوے مانڈے کھا پی کے نماز کا ہوش نہیں ہے، روزے کا ہوش نہیں ہے، اور ادھر عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، پوری رات جاگے، صبح 6 بجے لنگر کھایا اور دوبارہ جا کے لیٹ گئے، ان کا تو حق ہی نہیں بنتا۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی مائنڈ ہوگا کہ اگر مدرسے میں اگر میں 30-40 ہزار کی دیگیں بنواتا ہوں اور مدرسے میں نے 30-40 ہزار دے دیے تو پھر لوگ بولیں گے کہ یار اس نے تو 11ویں کی نہیں، 11ویں کے لیے یہ دیکھیے، تو یہ بھی مائنڈ میں لوگوں کا لوگوں کو آئے گا، مطلب وہ لوگوں کی طرف جا رہا ہے نا۔ بالکل، جبکہ صدقے کا، زکوٰۃ کا، خیرات کا حکم تو یہ ہے کہ ایک ہاتھ دے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے۔ یہی تو مسئلہ ہے نا، والی من خاف مقام رب جنت۔ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، خدا سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ آپ اپنا 11ویں کریں، آپ خواجہ صاحب کی چھٹی کریں، آپ ہر تقریب کریں، مسئلہ نہیں ہے۔ سنیوں کا یہ عقیدہ ہے اور ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ ہونے چاہیے، ذرا گج وج کے ہونے چاہیے اور بڑی جشن کے ساتھ ہونے چاہیے، لیکن جو آپ کے اس مستقبل کے ذمہ داران بیٹھے ہیں ان تک جائیں۔ اذا زمانہ مات ان کی الانسان ضرورت ان قطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ صدقۃ جاریۃ او علم ینتفع بہ او ولد صالح یدعو لہ۔ جو رسول اللہ نے فرما دیا تو مر جائے گا، تیرا سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر تیری جو نیک اولاد ہوگی اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور صدقہ جاریہ تو جو مدرسے میں دے گیا، مسجد میں دے گیا، وہ ملتا رہے گا، اور اس کے بعد ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا۔ اب یہ وہی علم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مدرسے کی خدمت کرو۔ اگر کسی نے طالب علم کو ٹوٹا ہوا قلم بھی دے دیا نا، رسول نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کہ میں محمد عربی اس کو بھی جنت میں داخل فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت اچھی گفتگو رہی، آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں آنے کا۔ علامہ صاحب، آپ سے ایک چھوٹا سا میسیج لینا چاہوں گا عوام کے لیے جو اس وقت نیازوں پہ اتنا زور دے رہے ہیں، اس وقت مدرسوں پہ ہونا چاہیے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بحیثیت مسلمان ہمیں اسلام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، دین ہے، ہم مسلمان ہیں، گویا ہم اسلام کی کارکن ہیں۔ بحیثیت کارکن اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ دین پھیلے گا علماء کے ذریعے، طلبہ کرام کے ذریعے ان کو جب تعلیم دی جائے گی۔ آج اسکول، یونیورسٹی، تمام ادارے ہیں، وہ بھی تعلیم ضروری ہے دنیا کمانے کے لیے۔ ذرا دنیا بھی، دین کے ساتھ دنیا بھی چاہیے، بہر اس سے گزارا نہیں ہے، وہ بھی اچھی تعلیم ہے، بالکل، لیکن دین کی خالص تعلیم جو دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے وہی دینی تعلیم ہے، تو وہ زیادہ اہمیت کا عمل نہیں ہے۔ الگ بات ہے کہ ہم مسلمان اس سے غافل ہیں، یہاں انگریز نے ہمیں اس سے غافل کر دیا ہے، ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ تو میری تو یہ پیغام ہوگا کہ تمام مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ حصہ لازماً ہر مہینے دینی ادارے کے ساتھ تعاون کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ساری زکوٰۃ دے دیں، 7 صدقہ دے دیں، میں کہنا کچھ نہ کچھ حصہ، اگر معمولی سے حصہ بھی سب لوگوں نے دینا شروع کر دیا، بحیثیت مسلمان جس مسجد کے نمازی ہیں انہوں نے دینا شروع کر دیا،
تو میرے خیال میں دینی اداروں سے بہت بڑا تعاون ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سے ایک تھوڑا سا ایک میسیج لینا چاہوں گا، ہم لوگ جس مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں اس مسجدوں کو کار خیر کے لیے مخیر حضرات اس پہ خرچ کر کے اس مسجد کو مطلب اس مسجد کے بل بھرنا، پانی کا انتظام کرنا، کیا ہر نمازی پہ یہ بات واجب نہیں ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ اس مسجد میں دیں جہاں سب سے زیادہ نماز وہ پڑھتا ہے، اور کچھ نہ کچھ دے؟ کیونکہ وہ فری کا پانی کیوں استعمال کرے، وہ فری کی بجلی کیوں استعمال کرے؟ کیا کہیں گے؟ بالکل شبیر بھائی، بہت زبردست میسج آپ نے پہنچا دیا عوام تک۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مسجد کی خدمت کے لیے تو ایک بہت بڑی سند اور بشارت دے دی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے مسجد کو بنایا یا مسجد کی تعمیر میں حصہ ملایا تو میں محمد عربی اس کو جنت میں گھر دوں گا۔ اب اس سے بڑی بشارت اور کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن بھی یہ کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ۔ اب ہماری مساجد کا یہ المیہ ہے کہ مرکزی مسجدیں ہوتی ہیں، ان کے اندر بجلی کا خرچہ ہے، ان کے اندر پانی کا خرچہ ہے، گیس کا خرچہ ہے۔ ہماری عوام جو 8 دن کے بعد جمعے والے دن آ کے بیٹھتی ہے تو اس میں جب خادمین چندہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو خدا کی قسم بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بیٹھتے ہیں، ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو جیب میں ہاتھ ڈالنے کی زحمت تک نہیں کرتے۔ اگر ہر بندہ یہ سوچ لینا کہ میں اپنے بچے کو تو 100 روپے کی روزانہ چیز لے کے دیتا ہوں، تو اگر اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے ہر جمعے کے لیے بندہ یہ ارادہ کر لے کہ بھائی جان میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کو 100 روپے دوں گا۔ اب دیکھو مہنگائی آ رہی ہے نا، ایک میں تحریر پڑھ رہا تھا، اس میں تحریر ہے سوشل میڈیا پر کہ جی دودھ والے کا فون آ گیا کہ مہنگا ہو گیا، سبزی والے کا فون آ گیا مہنگا ہو گیا، اسکول والے کی فیس کا فون آ گیا جی آپ اسکول بڑھا کے دینی پڑے گی، مسجد کی یوٹیلیٹی بھی مہنگی ہو گئی۔ بالکل ہر چیز مہنگی تو ہوگی، ہر آدمی لیکن کو ہر بندے کو چاہیے کہ آپ جس محلے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں آپ اپنی مسجد کو 4 چاند لگائیں۔ جس طرح آپ کیبل والے کو 300 روپے مہینے کے دیتے ہیں، مسجد کے بھی 1000 روپے باندھ لیں تو کمی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اس پروگرام کا مقصد ہی یہی تھا کہ آج جو ہم ثواب کر رہے ہیں، ایصال ثواب کر رہے ہیں نیاز کے حوالے سے، تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمارا یہ پیسہ مدارس میں مسجدوں میں لگے۔ مدارس میں اسی لیے لگے کہ لوگ اس کی تعلیم حاصل کریں اور علم حاصل کریں، اور جب تک وہ علم اس کے پاس رہے گا اور جب تک وہ آگے پہنچاتا رہے گا آپ کو اس کا ثواب قبر میں ملتا ہی رہے گا، قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اور مسجد کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ جس مسجدوں میں آپ نماز پڑھتے ہیں، ڈیلی پڑھتے ہیں، آپ خود احساس کریں کہ اس کی بجلی آپ یوز کرتے ہیں، اس کا پانی یوز کرتے ہیں، اس مسجد میں بھی کچھ نہ کچھ دیں۔ مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کا میزبان شبیر میمن، السلام علیکم۔